یعنی صدیق اکبر کی خلافت تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے اور وحدت امت کے لیے ہو چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات، مولا کل، امام کل، سیدنا و مولانا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ذی وقار، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں گزشتہ سے پیوستہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آپ احباب ذی وقار کے سامنے ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کے مصادر علم سے، ان کی کتب سے، ان کے تفاسیر سے، فقہ سے، حدیث سے، اسماء الرجال سے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زبانی خلفائے راشدین کی شان کو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے قلوب و اذہان معطر مطہر ہو سکیں اور لوگوں کے جو پھیلائے ہوئے طرح طرح کے اشکالات ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ حضرات ذی وقار، میرے پاس کتاب ہے الشافی فی الامامہ۔ یہ کتاب ایران کتاب خانہ ملی سے 1382 کو چھپی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں شریف المرتضی علی بن حسین، متوفہ 436 ہجری۔ یہ الشافی فی الامامہ جلد نمبر 3 کے اندر اور صفحہ نمبر 93 کے اندر آپ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کے جو تعلقات تھے ائمہ اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص سیدنا مولا علی اور ان کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام جعفر الصادق ہیں، امام محمد باقر یا امام زین، جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں ان کے نظریات کیا تھے، یہ ہم ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کی کتب سے ہم منصہ شعود اور منظر عام پر یہ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ایک خلبلی ان کے اذہان، قلوب و اذہان میں مچھی ہوئی ہے اس کا کلا کما کیا جا سکے۔ علامہ الشریف المرتضی علی بن حسین، متوفہ 436 ہجری، وہ اپنی کتاب الشافی فی الامامہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات پاک سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت کرتے ہیں روا جعفر بن محمد عن ابی عن جدی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے کہ لما استخلف ابو بکر جاء ابو سفیان، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں، کتاب ہے جناب الشافی فی الامامہ، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، استخلف ابو بکر جاء ابو سفیان فاستأذن علی علی علیہ السلام، ابو سفیان آیا، اس نے مولا کائنات پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اجازت طلب کی، تو مولا کائنات پاک نے اس کو اجازت دی، وقال ابسط یدک ابایعک، کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، بیعت خلافت ڈیفینیٹلی۔ فواللہ لاملأها علی ابی فصیل خیلا ورجلا، کہ میں اللہ کی قسم جو ہے میں یہ جو علاقہ ہے یہ پیدل سواروں سے اور سواریوں سے اور پیدل لوگوں سے اس علاقے کو بھر دوں گا تاکہ آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کریں۔ تو یہ جب خیال جو ہے وہ مولا کائنات پاک نے سنا تو کیا آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ فنزوا عنہ علیہ السلام، تو مولا علی پاک نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ الشافی فی الامامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 اور 95۔ تو مولا کائنات پاک کا ایک تاریخی جملہ سنیے، آپ نے فرمایا ویحک یا ابا سفیان ھذہ من دواہی کا، اے ابو سفیان یہ تیری تمام تر غلط سوچ کے باعث ہے، تیری تباہ کاریوں اور غلط سوچ کے باعث ہے، یعنی کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا یا میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کروں گا۔ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور حالانکہ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کے اوپر آپ کا اتفاق ہو چکا ہے، اتحاد ہو چکا ہے اور ان کی وحدت ہو چکی ہے۔ اب یہ مولا علی کا فرمان ہے جناب الشافی فی الامامہ میں، ہماری کوئی کتاب نہیں ہے اہل سنہ کا، میں نے تو حوالہ دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں ہمارے اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کے مصادر علم سے
یہ میں حوالہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ناظرین و سامعین خود فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ حق ہے کیا اور لوگ بیان جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کی طرح کچھ چیزیں جو ہے وہ خلط مبس کر دیں، ان کو چھپا لیا، یا جو چیز ظاہر میں اگینسٹ لگتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا بیان نہ کیا۔ مولا علی پاک نے جو ہے نا وہ فرمایا، یا ابا سفیان ھذہ من دواہیک وقد اجتمع الناس علی ابی بکر، اے ابو سفیان یہ تمام کی تمام تیری تباہ کاریوں اور غلط فہمی کی بنا پر ہے۔ لوگوں کا اتفاق، لوگوں کا اجماع، لوگوں کا مجتمع ہونا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت پر ہو چکا ہے، یعنی صدیق اکبر کی خلافت تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے اور وحدت امت کے لیے ہو چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات، مولا کل، امام کل، سیدنا و مولانا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں۔ اور کتاب کن کی ہے جناب؟ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کے گھر کی کتاب ہے، اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 94 اور 95 ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہی ہے جلد نمبر 3 الشافی فی الامامہ، اور صفحہ نمبر ہے 93 روا جعفر بن محمد عن ابیہ ان رجلا من قریش جاء الی امیر المومنین علیہ السلام فقال سمعتک تقول فی الخطبۃ آنفا، ایک بندہ آیا، امام زین العابدین سے روایت ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی ایک بندہ آیا تو میں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے جو ہے نا وہ ابھی خطبے میں سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یا اللہ ہماری بھی اسی سبب سے یا اسی ذریعے سے یا اسی وجہ سے ہماری بھی اصلاح فرما جس طرح کہ یا اللہ تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فمنہم، اس بندے نے مولا علی سے پوچھا فمنہم، وہ کون ہے؟ قالا حبیبا یا ابو بکر و عمر، وہ میرے دونوں محبوب ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ٹھیک ہے۔ امام الہدا و شیخا الاسلام ورجلا قریشن، مولا علی کا تاریخی جملہ ہے جناب، اپنے قارئین و ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے قلوب و اذہان کو کھول کر یہ مولا علی کا تاریخی جملہ سنیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین فمنہم، بندے نے پوچھا وہ خلفاء راشدین ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا حبیبا یا، یہ میرے دونوں محبوب ہیں۔ کون سے محبوب ہیں؟ ابو بکر و عمرہ، ٹھیک ہے۔ اب جس کنٹیکسٹ میں یا جس تناظر میں یہ ذکر ہو رہا ہے نا، مولا علی نام لے بھی لیتے ان دونوں ہستیوں کا تو کافی تھا، لیکن آپ نے نام لیا۔ نام کیوں لیا؟ مزید وضاحت کرنے کے لیے، تاکہ آج کل جو لوگوں کا جو ہے نا وہ انہوں نے ایک شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے اس کا کلا کما ہو جائے۔ مولا کائنات کو تو علم تھا نا سارا۔ آپ نے ابو بکر و عمر کا نام لیا اور فرمایا امام الہدا، ہدایت کے یہ دونوں امام ہیں، و شیخا الاسلام، اسلام کے یہ دونوں ہستیاں شیوخ ہیں، ورجلا قریشن، اور قریش کے دونوں آدمی ہیں، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اقتداء کی جاتی ہے، ومن اقتدى بہما عصم، جو بندہ ان کی اقتداء کر لیتا ہے وہ محفوظ و معمون ہو جاتا ہے، وہ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مولا کائنات پاک کا یہ آگے پھر ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، اور جو ان کے آثار کی ان کی راہ کی پیروی کر لیتا ہے وہ صراط مستقیم پر گویا کہ وہ گامزن ہو گیا۔ مولا علی نے ان کو ہدایت کا امام بھی کہا، اپنا محبوب بھی کہا، اور ان کو شیوخ الاسلام بھی کہا، اور ان کی اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جاتی ہے، یہ بھی ان کو ٹائٹل دیا، اور ان کی جو اقتداء کرے گا وہ بچ گیا، محفوظ و معمون ہو گیا، اور جو ان کے آثار پہ چلا وہ صراط مستقیم پر چلا۔ اتنے ٹائٹلز، اتنے عناوین مولا کائنات پاک نے جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق کو دیے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیے ہیں۔ حضرات ذی وقار، کتاب ہے الشافی فی الامامہ، میں پھر بتا رہا ہوں، تو آپ اپنے کتب خانے میں جائیں، یہ کتاب نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے PDF کی شکل میں، آپ وہاں سے جائیں،
سیم یہ کتاب ویریفائی کر لیں، کیا میں نے کوئی حوالہ آپ کو غلط تو نہیں بتا دیا، کوئی دروغ گوئی تو نہیں کر دی؟ یقیناً نہیں۔ میں یہ ساری سیریز میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان جو ایک جنگ و جدل کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، ہم اس کو ختم کریں اور تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا محبت، یکجہتی اور پیار کی فضا کو قائم کریں، تاکہ لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر جو لوگوں نے ایک عجیب سی فضا اور کیفیات پیدا کی ہوئی ہیں، ان کا لوگوں کے ذہنوں سے کلا کما ہو سکے اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہو سکیں۔ حضرات ذی وقار، اب میں یہاں پہ آخر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ بڑا ایک قابل توجہ جملہ ہے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کے ائمہ کرام جو ہیں، ان کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، ہدایت کا سرتاج بھی مانتے ہیں اور صراط مستقیم بھی مانتے ہیں ان کو۔ تو وہ کون سا ایسا بدبخت ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا؟ وہ غور کرے وہ بندہ کون ہے۔ تو ان کو بہت بے شرم اور بے حیا ہے وہ بندہ جو اہل بیت اطہار کے ہاں ان کی تکریم و تعظیم تو موجود ہے، لیکن وہ بندہ اہل بیت اطہار کا بھی حیا نہیں کرتا اور ان ہستیوں کے اوپر جو ہے نا وہ زبانیں کستا ہے، ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو توہین کرتے ہیں وہ در حقیقت اہل بیت اطہار کی اور ان کے فرامین کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں، خواہ وہ مولا علی ہوں، خواہ وہ امام حسین ہوں، خواہ وہ امام زین العابدین ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام جعفر الصادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ میں اپنی پچھلی ایپیسوڈز کے اندر یہ میں رکھ چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے اولادوں کی نام جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے ساتھ اور اپنی کنیتیں جو ہیں حضرت ابوبکر کے ساتھ رکھی ہیں۔ تو یہ ان کے ساری چیزیں، یہ سارے اعمال، یہ سارے افعال، یہ ساری سوچ، ان کا حضرت ابوبکر کے ساتھ پیار کرنا، ان کا حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ محبت کرنا، ان کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔ Like, comment, and subscribe.